اور جو فرینچ فریگرنس ہے اس میں کیا فرق ہے؟ لیکن جو عربک فریگرنس ہے اس کے اندر ذرا تھوڑے سے اورینٹل نوٹس آ جاتے ہیں، مخلط آ جاتے ہیں، اور اس کے اندر ایک عربک ٹچ آ جاتا ہے جس کو ہم عود کا ٹچ کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کسٹمر نے نیٹ کے اوپر کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی پکچر دیکھی ہے جس کے اندر عود کا نام جڑا ہو تو وہ اٹ مین کہ یہ عربک فریگرنس ہے۔ اور یہ جو بھی لوگ آن لائن پرچیزنگ کرتے ہیں پرفیومز کی، فریگرنسز کی، تو ان کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ کوئی عود بیس فریگرنس یا عود کے نام سے کوئی خوشبو آپ دیکھیں تو سمجھ لیں کہ یہ ایک عربک خوشبو ہوگی۔ جیسا کہ اکثر ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک میٹھی سی، سویٹ سی، ایک سنگلی سی فریگرنس آتی ہے جس کو ہم اسموکی فریگرنس بولتے ہیں، اس کو ہم عربک بولتے ہیں۔ اور اسی طرح اسی سیم وے کے اندر فرینچ فریگرنس وہ ہوتی ہے جو سٹرس بیس ہوتی ہے، جس کے اندر لیمنش اس کے نوٹس ہوتے ہیں، ایکویٹک نوٹس ہوتے ہیں، جو آپ کو احساس دیتی ہے ٹھنڈک کا، تو اس کو ہم فرینچ بولتے ہیں۔ اور سردیوں کے اندر جو سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے فریگرنس وہ عربک نوٹ کی جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ نے سردیوں کا ذکر کیا، تو سردیوں کے ساتھ اگر ہم گرمیوں کا بھی ذکر کر دیں، سردیوں کی الگ فریگرنسز ہیں، گرمیوں کی الگ فریگرنسز؟ دیکھیں جتنی بھی خوشبوئیں ہیں وہ تمام گرمیوں کی ہیں جی، لیکن کچھ خوشبوئیں وہ سردیوں کی ہیں، تمام خوشبوئیں سردیوں کے لیے نہیں ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو عطر استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ عطر پہ ہی رہتے ہیں، تو فرینچ فریگرنسز اگر آپ سردیوں میں استعمال کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا چھینکوں کا زیادہ مسئلہ آئے گا، کیونکہ جو اسموک اور جو دھند ہوا میں ہوتی ہے، جو ایٹماسفیئر میں ہوتی ہے، وہ سٹرس فریگرنس کے ساتھ مل کر ایک ایسی طبیعت بے چینی پیدا کر دیتی ہے جو انسان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔